السلام علیکم ناظرین، میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک ٹی وی اجانی۔ ناظرین گرامی، اگر آپ نے ارطغرل سیریل دیکھا ہے تو یقیناً گلدارو یعنی گندگدو کا جو کیریکٹر ہے آپ کے دل و دماغ میں ایک اہم جگہ ضرور بنا چکا ہوگا۔ یہ ایک ایسا کیریکٹر ہے جو کہ کسی کے دل کو چھو جاتا ہے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس ٹاپک پر کہ آخر گلدارو بھی یعنی گندگدو بھی ریئل اسٹوری میں کون ہے، ان کی ریئل اسٹوری کیا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر کیا وجہ رہی کہ اکثر اتہاس کاروں نے یعنی اکثر مورخین نے ان کی مذمت کی ہے اور ان کی زیادہ تر فیصلوں کو غلط قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے جو ہجرت کا فیصلہ کیا تھا وہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی۔ ناظرین گرامی، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور پاس میں گھنٹی کو دبا کر کے آل کر دیں، اور ہمارا حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں تاکہ اسی طرح کی نالجبل ویڈیو کا سلسلہ جاری رہ سکے۔ ناظرین گرامی، اگر بات کیا جائے گندگدو کی یعنی گلدارو صاحب کی، تو یہ سرداروں کے سردار یعنی سلیمان شاہ جو کہ قائی قبیلے کے سردار تھے، ان کے بڑے بیٹے تھے۔ ناظرین گرامی، آپ کو بتا دوں کہ گندگدو صاحب بھی یعنی گلدارو صاحب بھی ایک ذہین آدمی تھے اور ان کی ذہانت کا پتہ اس سیریل کو دیکھ کر لوگوں کو پتہ چل چکا ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ بہت بہادر سپاہی تھے۔ یقیناً یہ بہادر کیوں نہ ہوتے جب ان کی پرورش اماں حائمہ اور سلیمان شاہ جیسے والدین کے زیر نظر ہوئے تھے۔ ناظرین گرامی، انہوں نے بھائی کا ہر مشکل دور میں ساتھ دیا تھا۔ یہ ہمیشہ ہر مشکل وقت میں ارطغرل غازی کے ساتھ کندھوں سے کندھا ملا کر کھڑے رہے تھے۔ ناظرین گرامی، ایک وقت قائی قبیلے کے لیے ایسا بھی آیا جب ان کے اوپر مشکلیں بڑھ گئی تو ان لوگوں میں سے زیادہ تر لوگ ایسے بھی تھے جو کہ وسط ایشیا کی طرف ہجرت کرنے کا سوچ رہے تھے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ ہم جہاں سے آئے تھے وہیں چلے جائیں۔ لیکن ارطغرل غازی اور ان کے کچھ خاص جو دوست تھے جو ان کے حامی تھے، ان کا نظریہ یہ تھا کہ وسط ایشیا نہ جائیں بلکہ اناطولیہ میں ہی رہیں، کیونکہ ارطغرل غازی نے من ہی من میں سلطنت کو قائم کرنے کا خواب بنا لیا تھا، اور یقیناً وہ خواب کیوں نہ بنائے جب ان کے مقدر میں خدائے تعالیٰ نے لکھ ہی دیا تھا۔ ناظرین گرامی، یہیں سے ان دونوں کی جدائی شروع ہوئی، لہٰذا گندگدو بھی ضد پر اڑ گئے اور ارطغرل غازی بھی ضد پر اڑ گئے۔ لہٰذا گندگدو نے بھی 1000 خاندان کے ساتھ وسط ایشیا کی طرف ہجرت کر دی۔ دوسری طرف ارطغرل غازی کچھ حامیوں کے ساتھ اناطولیہ میں ہی ایک جگہ آباد ہو گئے اور وہیں پر انہوں نے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی جو 800 سالوں تک باقی رہی۔ ناظرین گرامی، یہی وجہ ہے کہ اکثر مورخین نے یعنی اتہاس کاروں نے گندگدو بی کا ارطغرل سے الگ ہو کر، ان سے جدا ہو کر دوسری طرف ہجرت کرنے کو غلط قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی اتہاس میں ایک بہت بڑی غلطی تھی اور ان کے بیٹے سلیمان نے بھی راہ حق میں شہادت نوش فرمائی تھی، اور ان کی جوڑا یعنی سلجان، جن کو اردو تاریخ نے شہناز کے نام سے بھی جانا ہے، انہوں نے بھی تاریخ اسلام میں بہت اہم کردار نبھایا ہے۔ انہوں نے خاتون کے حوالے سے بھی ایک اہم کردار نبھایا۔ اس کے علاوہ شاہ عثمان کے دور میں یعنی ارطغرل کے بیٹے کے دور میں بھی سلطنت کے لیے ایک خفیہ کردار نبھایا تھا، لہٰذا ان کے ہجرت کرنے سے ہی ان کا نام تاریخوں سے غائب ہو گیا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو ضرور دہراتی ہے، لہٰذا جو اتہاس میں بڑا کام کر جاتے ہیں ان کا نام اتہاس میں ضرور لکھا جاتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ ساتھ بیل گھنٹی کو دبا دیں اور آل کر دیں، اور میرے اس ویڈیو کو میرے فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو لائک فالو ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔